اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وصفیہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومعلم رسالتہ ومبلغ ولایت علی بن ابی طالب سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاص بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وغيبتهم وعظمتهم أجمعين اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والقرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ جس بندے کو آل محمد کے جتنے احسان یاد ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ تھوڑے نہیں ڈھیر سارے صاحبان زینت فرش عزا ہیں، جس طرح اللہ لائق عبادت ویسے 14 لائق درود ہیں، اس لیے احسان نہیں ایمان سمجھ کر، قرض نہیں فرض سمجھ کر، عادت نہیں عبادت سمجھ کر، سنت نہیں واجب سمجھ کر بآواز بلند صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے دعائے محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق سیدہ کونین کا صدقہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان کی محنت عقیدت کاوش بحق سیدہ مالک قبول فرما۔ بانیان کے رزق میں وقت میں عزت میں آل محمد کی عزت کا صدقہ میرا مالک مزید اضافہ فرما۔ حسنین بھائی جان اور ان کی جملہ انجمن جملہ انتظامیہ مالک سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ اس ذکر پاک میں جس ماتمی عزادار کا جو حصہ ہے مالک سب کو اس کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا وطن عزیز مملکت اسلامیہ ملک پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرما۔ میرے ملک پاکستان کو مالک امن کا گہوارہ بنا، وطن عزیز کے محافظوں کی مالک حفاظت فرما۔ کریم اللہ ملک پاکستان کو اندرونی و بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے، درخواست ہے، ہم سب کو معرفت ولی العصر عطا فرما، ولایت ولی العصر علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو حضرت ولی العصر امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں مالک تعجیل فرما، تاکہ وقت کا حقیقی محمد، دور کا حقیقی علی اپنے عظیم کریم سخی چہرے سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر دشمن ولایت کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ مالک اللہ ساری دعائیں قبول فرما۔ مجلس عزا کی قبولیت کی خاطر اپنے اور بانیان کے جملہ مرحومین کے بلندی درجات کی خاطر، خوشنودی جناب سیدہ کی خاطر اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تعجیل کی خاطر جتنی بلند ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ہے اجازت بات شروع کی جائے۔ گزشتہ برس حسنین بھائی، سمر بھائی ان کی طرف سے حکم تھا، لیکن کسی مجبوری کے سبب میں جناب کی حاضر نہ ہو سکا۔ محبت فرمائی انہوں نے اس سال پھر جناب کے عظیم چہروں کی زیارت کا شرف
حاصل کرنے کا موقع دیا. کافی طویل سفر کیا ہے، موسم حالات آپ کے سامنے ہیں، بڑا طویل سفر کر کے آ جاؤں. میری مرضی ہے جتنی دیر میں جناب کی خدمت میں حاضر رہوں، میرا ہر حرف، ہر لفظ، ہر جملہ حاجی بن کے ولایت علی کو کعبہ بنا کے طواف کرتا رہے. مہربانی سے میں چونکہ طویل سفر کر کے آیا ہوں یہاں جناب کی بارگاہ میں، جناب کی دھرتی پہ، جناب کے سامنے پہلی دفعہ مہتاب بھائی حاضر ہوں، لیکن میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے جناب کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. چہروں کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہیں مدت کے بچھڑے آج ذکر شبیر میں ملے ہیں. تو پھر مزاج پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ جن کا امام ایک ہو ان کا مزاج ایک ہو. آپ بھی بادشاہ کے نوکر، میں بھی سرکار کے در کا گداگر. تو بس جتنے لمحات ہیں پھر جناب کی نوکری حاضری کرنی ہے. تھوڑا سا لمحہ مجھے دیجئے گا، 1-2 منٹ کی تمہید، پھر انشاءاللہ بات کا لطف آئے گا. حسد حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد میں موجود ہے سوائے معصوم کے. بس ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئیے گا، ایک لمحے کے بعد یہ عشق علی کی معراج پہ ہوں گے. یہ جو حسد ہے نا، حسد، چلو میں بات تھوڑی آسان کروں. زمین پر جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہے. قابیل نے حسد میں آ کے حابیل کو قتل کیا، تو پہلا گناہ قتل نہیں، پہلا گناہ حسد ہے. حسد ہے کیا؟ حسد کسی سے برابری کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اسے ایسی نگاہ سے دیکھنا کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا اور میں ایسا ہوتا. جسے بات سمجھ میں آئی ہے. کسی کے بارے میں یہ سوچنا، مثال کے طور پہ کسی کا اچھا گھر ہے تو پھر یہ سوچنا کہ یہ گھر اس کا کیوں ہے، کاش یہ میرا ہوتا. کسی کے پاس دولت زیادہ ہے تو پھر اسے دیکھ کے سوچنا کہ اس کے پاس کیوں ہے، کاش یہ دولت میری ہوتی. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو گاڑی کو دیکھ کے سوچنا کہ کاش یہ میری ہوتی، اس کی کیوں ہے. اسے کہتے ہیں حسد. فخر کیا کرو شیعو، زمانہ تم سے حسد نہ دولت کی وجہ سے کرتا ہے، نہ گاڑیوں کی وجہ سے کرتا ہے، نہ تمہارے پیسے کی وجہ سے کرتا ہے. فخر اس بات پہ کیا کرو کہ زمانہ تم سے حسد تمہارے امام کی وجہ سے کرتا ہے. ان ہاتھوں کے کیا کہنے جو مالک کے لیے بلند ہو گئے. آخری شیعہ اچھے حیدری، کیا کہنے، ماحول جنت نہیں بن گیا. زمانہ حسد کرتا ہے تمہارے امام کی وجہ سے، زمانہ حسد کرتا ہے تمہارے رہبر کی وجہ سے، زمانہ حسد کرتا ہے تمہارے پیشوا کی وجہ سے. چلو میں لفظ بدل گیا تو بڑے اچھے سامعین مل گئے. آپ چونکہ درجات بلند ہو، میرے استاد محترم شہید ملت، آپ کا ایک ان کے ساتھ بھی واسطہ ہے، پھر سرکار علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کے ساتھ بھی. چلو اتنا قرب ہے تو پھر ایک جملہ میں جناب اور جناب کے مجمع کے حوالے کر رہا ہوں. مجھے دیکھیے گا بابا جی، مجھے دیکھیے، میں جناب کے لیے حاضر ہوں. ایک جملہ ہدیتاً تو فتن دے کے جا رہا ہوں. فخر کیا کرو زمانہ کہ جنہیں تمہارا رونا اچھا نہیں نہ لگتا انہیں رجب میں تمہارا ہنسنا بھی گوارا نہیں ہے. انہیں یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو قوم محرم میں رو رہی تھی، آج 13 رجب ہے تو یہ ہنس کیوں رہے ہیں، آج 3 شعبان ہے تو یہ ہنس کیوں رہے ہیں، آج 4 شعبان ہے تو یہ مسکرا کیوں رہے ہیں، آج 11 شعبان ہے تو یہ جشن کیوں منا رہے ہیں، آج 15 شعبان ہے تو یہ کیسی خوشی ہے، یہ خوش کیوں ہو گئے ہیں. آخر یہ زمانہ تمہاری خوشیوں سے بھی کیوں جلتا ہے، آخر تمہارے رونے سے بھی کیوں جلتا ہے. چلو رونے کا اعتراض تو بتا دیا، خوشی سے جلنے کی کیا وجہ ہے. میں نے زمانے سے جب پوچھا تو بندوں نے ایک ہی وجہ بتائی ہے کہ تم واحد وہ قوم ہو جو اپنے پیروں کا روز شہادت بھی منا سکتے ہو، روز ولادت بھی منا سکتے ہو. ہاتھ یہیں میں رکھنا، جملہ کہنے لگا ہوں، یہ واحد شیعہ قوم ہے کہ جو اپنے پیروں کا روز شہادت بھی منا سکتی ہے، جو اپنے پیروں کا روز ولادت بھی منا سکتی ہے. اس قوم کو پتہ ہے کہ ہمارے امام آئے کب ہیں، اس قوم کو پتہ ہے کہ ہمارے امام گئے کب ہیں. زمانے کی مجبوری یہی ہے کہ صرف ولادتیں منائی نہیں جاتی، بلدیتیں بتائی جاتی ہیں. کیا
کہنے آپ کو؟ مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی بھیا، مہربانی صحیح۔ بڑی تکلیف ہے زمانے کو، عجیب قوم ہے یہ شیعہ، عجیب قوم ہے۔ 10 دن آتے ہیں یہ گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، چلو لفظ بدل کے کہتا ہوں، 2 مہینے روتے ہیں، پھر 2 مہینے ایسے آتے ہیں جن میں اتنا ہنستے ہیں کہ کئیوں کی ہنسی چھین لیتے ہیں۔ اتنا مسکراتے ہیں، عجیب قوم ہے۔ بدے ہاتھ ہے امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، طویل سفر کر کے آیا ہوں تیری دھرتی پہ، غریب سے غریب بندہ ہاتھ نہیں جوڑتا، میں نواب کربلا کا نوکر ہوں، میں عالمین کے بادشاہ کا نوکر، یہ ہاتھ جوڑ کے منت کر کے جا رہا ہوں۔ زمانے والوں حسد کرنا ہے، حسد بے شک کر، لیکن اہلیت دیکھ، کہاں بت قدوں میں آنے والے، کہاں اللہ کے گھر میں آنے والا۔ مہربانی صحیح، مقابلہ ہو تو پھر کیسے ہو؟ مجبوری یہ ہے کہ جب شیعہ جشن مناتے ہیں تو شیعوں سے پوچھا جاتا ہے کیوں جشن منا جاؤ؟ ہم نے برسر ممبر لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کیا ہمارا پیر آیا، بندہ پوچھتا ہے کون آیا؟ ہم فخر سے کہتے ہیں علی آئے۔ بندے پوچھتے ہیں کہاں آئے؟ ہم فخر سے کہتے ہیں اللہ کے گھر میں آئے۔ بندوں کی مجبوری یہ ہے کہ اگر وہ جشن منا بھی لے، کہیں سے کوئی تاریخ لے بھی آئیں، تو جب بندے پوچھیں گے کون آئے، یہ کہیں گے وہ آئے۔ پھر بندے پوچھیں گے کہاں آئے تو کیا بتائیں گے کہ کافر کے گھر میں آئے ہیں۔ مہربانی سے یہ کعبے میں آنا علی کا ایک ایسا کمال ہے، بادشاہ کا ایسا ایک معجزہ ہے جو نہ کسی نبی کو ملا، جو نہ کسی ولی کو ملا، جو نہ کسی وسیع کو ملا۔ یہ فضیلت صرف علی کی ہے، اور یہ ایک ایسی علی کی فضیلت ہے، علی کا ایک ایسا کمال ہے، علی کا ایک ایسا معجزہ ہے جو آج تک دیوار کعبہ پہ باقی ہے۔ کعبے کی دیوار پر آج تک باقی ہے۔ کوئی حاجی بیٹھے، کوئی حاجی بیٹھے تو ہاتھ اٹھائے، مہربانی صحیح۔ دیوار کعبہ پہ ایک لکیر ہے، ایک لکیر ہے نا جی، آج بھی لکیر ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ وہ لکیر نہیں، کعبے کا نشان حیدر ہے۔ اچھا ایک جملہ مذہب آل محمد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، خالصتاً شیعوں کے لیے، کبھی بھول کے بھی اس لکیر کو دراڑ نہ کہنا۔ لفظ دراڑ اس لکیر کے لیے کبھی نہ کہنا، چونکہ دراڑ نقص ہے، کعبہ معصوم ہے، معصوم میں نقص نہیں ہوتا۔ یہ علی کی محبت کی لکیر ہے، اور 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں زمانے کو بڑی تکلیف ہے اس لکیر سے، بڑی تکلیف ہے۔ چلو ایک لمحہ پھر تاریخ میں جناب کو لے کے چلتا ہوں۔ یہ جو موجودہ کعبہ ہے، کیا یہ وہی کعبہ ہے جو ابراہیم نے بنایا؟ قرآن میں آیت ہے نا، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم، حبیب یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی بنیادوں کو کھڑا کیا۔ کون ہے علی؟ جس کی آمد کا مقام بنانے کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، جس کی جائے ولادت تعمیر کرنے والے حجت خدا معصوم، اس بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل نے جو کعبہ بنایا، کیا آج تک وہی کعبہ ہے؟ یہ جو موجودہ کعبہ کی عمارت ہے، یہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے ترکی کے بادشاہ نے بنوائی۔ میں ایک لمحے میں تاریخ کعبہ جناب کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر 400 سال پہلے عمارت بنی۔ ابراہیم سے لے کے اس عمارت تک یہ کعبے کی 11ویں عمارت ہے، اور تاریخ میں ہے 309 مرتبہ سے زیادہ جس کا ذکر ہے، پوری تحقیق سے جناب کے حوالے بات ہے، 309 مرتبہ سے زیادہ کعبے کی یہ جو موجودہ عمارت ہے اس کی مرمت کی گئی۔ موجودہ عمارت کی 309 مرتبہ سے زیادہ، 11 مرتبہ کعبہ تعمیر ہوا، اور موجودہ عمارت کی 309 سے زیادہ دفعہ مرمت کی گئی، اور اللہ جانے کتنی دفعہ علی کے دشمنوں نے اس لکیر کو مٹانے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے معمار بلائے، بڑے بڑے مستری، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے کیمیکل، کوئی امریکہ سے آیا، کوئی یورپ سے آیا، کوئی کیمیکل لے کے آیا، کوئی جگاڑ لگا کے آیا، کوئی طریقہ بنا کے لے کے آیا، لیکن جب دیوار کعبہ کے قریب آیا تو انجینئر نے وہ جو کیمیکل بنایا تھا وہ کیمیکل اٹھایا اور دیوار کعبہ پہ لگایا۔ جیسے ہی دیوار کعبہ پہ لگایا تو ایک لمحے کے لیے مڑ کے سعودی عرب کے بادشاہوں کی جانب دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ اتنا سا کام تھا، مجھے کہاں سے بلایا ہے؟ بادشاہ اشارہ کر کے کہتے ہم پہ نہ مسکرا، دیوار تم پہ مسکرا رہی ہے، چونکہ تو نے جیسے رخ پھیرا نشان پھر بن گیا، علی کی آمد کی لکیر پھر بن گئی، علی کی آمد کا نشان پھر بن گیا۔ ایک لمحے کے لیے ہاتھ غدیر کی یاد میں رکھنا۔ تو پھر عاشور بخاری جملہ کہہ کے جا رہے، زمانے والوں تم نے ڈالر لگائے، تم نے ریال لگائے، تم نے پیسہ لگایا، تم نے طاقت خرچ کر دی، 1400 سال کی تاریخ لگا دی، جتنی قوتیں جتنی طاقتیں لگائی، بادشاہتیں، راوی روایتیں، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، جو بھی جب بھی علی کے مقابلے میں آیا وہ اپنی اپنی قبر کے جہنم میں اتر گیا، وہ اپنے حصے کا عذاب ساتھ لے کے چلا گیا۔ تم نے جتنی بار لکیر مٹانے کی کوشش کی ہے لیکن یہ لکیر پھر بن گئی، تو ضمیر سے فیصلہ کر، جب تو پوری طاقت کے باوجود علی کی لکیر نہیں مٹا سکا، اس کی غدیر کیسے مٹے؟ مہربانی بھیا، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ مل گئے؟ کیا کہنے ہیں ماتا بھائی؟ کس جنت میں آ جاؤ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مہربانی بھیا، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ زمانہ مل کے بھی جس کی لکیر نہیں مٹا سکا، اس کی غدیر کیسے مٹائے؟ جس کی ولادت کا نشان نہیں مٹا، اس کی ولایت کا اعلان کیسے مٹے؟ اس کی ولایت کا۔ اچھا، کعبہ بنایا کس نے؟ ابراہیم اور اسماعیل۔ سورہ بقرہ 126 نمبر آیت، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اچھا چلو ایک مزید لطف کی جانب نہ چلیں، آیت کا مزاج سمجھو۔ اللہ کہہ رہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ایک آیت میں اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل اور کعبے کا ذکر کیا، لیکن اس کی ابتدا میں جو لفظ کا ہے نا وَإِذْ يَرْفَعُ، اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے میرا حبیب یاد کر اس وقت کو، حبیب یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا، حبیب تو یاد کر۔ کچھی کی بیلٹ ہے، لئی ہے، ضلع لئی ہے نا جی، سرائی کی بیلٹ ہے۔ یہاں مجھے بات سمجھانی مشکل نہیں ہوگی، یہ جو لفظ ہے نا یاد کر، اردو میں بھی سرائکی میں بھی اس کا مطلب ایک ہے۔ مطاب بھائی جیسے یہ صاحبان مومنین مجلس اعزا میں موجود ہیں، اگر اس مجلس اعزا کا کہیں بعد میں ذکر ہوگا تو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے نا، آپ نے اسے یوں ہی کہنا نا
تے کو یاد ہی ہوں مجلس سے جہاں سے ایسا ہی ہے نا جی. یاد ہے طویل سفر کر کے آیا تھا شور بخاری, تجھے یاد ہے, چلو میں تھوڑی زبان ہے جی گل کر رہا ہوں, تے کو یاد ہے مولوی چنگا پڑھ گیا ایسا ہی ہے نا جی. اور ایک بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں, جو پہنچے اس بندے کو میں سلام کر رہا ہوں. ایک بندہ مجلس میں آیا ہی نہیں تو آپ اسے کہیں گے ہوتے کو یاد ہے جی, اسے بتائیں گے کہ ہم گئے تھے, وہ آئے تھے, فلاں نے پڑھا تھا. یاد اسے کروایا جائے گا جو موقع پر موجود ہو. ایسا ہی ہے نا جی, جو یہاں موجود ہے آپ اسے ہی یاد کروائیں گے نا. اللہ قرآن میں مصطفیٰ سے کہہ رہے حبیب یاد کر اس وقت کو. اب دو میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی, چونکہ یاد کروانے والا مولوی نہیں اللہ ہے, اور وہ اپنے حبیب سے کہہ رہے حبیب یاد کر, میرا محمد یاد کر, محبوب کبریا یاد کر. تو اس کا مطلب کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ بنا رہے تھے, محمد دیکھ رہے تھے, مصطفیٰ موجود تھے. اب ذرا آؤ ایک لمحے کے لیے مہتابی تاریخ کے سمندر میں غوطہ نہ لگائیں, تیرے پورے پنڈال کو ساتھ لے کے تاریخ کے سمندر میں غوطہ لگا کے پھر عشق علی کی معراج پہ جاتے ہیں. میں نے تاریخ سے سوال کیا, میں نے تاریخ یہ بتا کہ کیا ابراہیم مصطفیٰ کے زمانے میں تھے؟ تو تاریخ نے کہا جی نہیں. میں نے کہا اچھا اگر مصطفیٰ ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھے تو کیا ابراہیم مصطفیٰ کے زمانے میں؟ تاریخ نے کہا نہیں. میں نے کہا تاریخ یہ بتا درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ تاریخ نے فاصلہ مجھے انگلیوں پہ گن کے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے شریعت دی, ابراہیم کے 2000 سال کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ کو شریعت دی, حضرت موسیٰ کے 1500 سال کے بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ کو شریعت دی, حضرت عیسیٰ کے 571 سال کے بعد مصطفیٰ دنیا میں آئے. یعنی ابراہیم اور مصطفیٰ کے درمیان تقریباً 4071 سال کا فاصلہ ہے. 4071 سال پہلے ابراہیم دنیا میں آئے, 4071 سال کے بعد میرا مصطفیٰ دنیا میں آئے. 4071 سال پہلے ابراہیم نے کعبہ بنایا, 4071 سال کے بعد مصطفیٰ دنیا میں آئے, اور آواز توحید آ رہی میرا حبیب یاد کر اس وقت کو. اگر قرآن میں ایک آیت ہوتی میں عنوان ہی نہ بناتا, اس پہ بحث ہی نہ کرتا. اللہ نے قرآن میں ڈھیروں مقامات پہ کہا میرا محمد یاد کر. کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم نے آدم کی توبہ قبول کی, کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم نے نوح کی کشتی کو کنارے لگایا, کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کے لیے نار نمرود کو گلزار کیا, کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا, کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب موسیٰ کو طور پہ تجلی ملی, کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم موسیٰ سے طور پہ کلام کرتے رہے, کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم نے یوسف کو کنویں سے نکالا, کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب ہم نے یوسف کے کرتے سے یعقوب کو آنکھیں دی, کبھی کہتا ہے یاد کر اس وقت کو جب عیسیٰ ہمارے عمر سے پرندے زندہ کرتا تھا. میں نے عالم تخیل میں ہاتھ جوڑ لیے, میں نے کہا پروردگار تو نے ہر نبی کو پہلے بھیجا اور مصطفیٰ کو ہر نبی کے بعد بھیجا, اور یاد میرے محمد کو کروایا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ عجب نہیں کہ آواز توحید ہے, اِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. چونکہ ہم نے مصطفیٰ کو گواہ بنایا ہے تو اب دنیا کو ماننا پڑے گا. اگر آدم نبی ہے تو گواہ محمد ہے, اگر نوح نجی ہے تو گواہ محمد ہے, اگر ابراہیم خلیل ہے تو گواہ محمد ہے, اگر موسیٰ کلیم ہے تو گواہ محمد ہے, اگر یوسف حسین ہے تو گواہ محمد ہے, اگر عیسیٰ روح اللہ ہے تو گواہ محمد ہے. پھر فخر کرو شیعو, کیا کہنے میرے مالک علی تیرے 1.25 لاکھ کے گواہ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, محمد کے گواہ کو علی شن ولی اللہ. مہربانی بھیا, کیا کہنے ہیں آپ کے؟ زندگی دراز ہو, کیا کہنے؟ علی ولی اللہ. مہربانی صاحب, مہربانی صاحب.
مہربانی بھیا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوئیے گا, ایک لمحے کے لیے تکلیف دے رہا ہوں, معذرت کھاؤ. آپ نے نعرے لگا جائے, میں نے کچھ بندے دیکھے ہیں جو چادروں میں. بھائی جان مہربانی معذرت کے ساتھ طویل سفر کر کے آ جاؤں, اتنا تو میرا حق بنتا ہے نا. میں کہاں سے کہاں گیا, کتنی محنت جناب کے لیے کر رہا ہوں, اور آپ یوں ہی نہ کریں. ایک لمحہ یہ ذکر شبیر میں مولا علی بادشاہ کی ولایت کی حمایت میں ہر ہاتھ بلند کیا کرو, چونکہ اتنا تمہارا دشمن ہماری تقریروں سے نہیں ڈرتا جتنا ماتمی کے بلند ہاتھ سے ڈرتا ہے. زمانے کو ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے, بھیا ایک لمحہ, زمانے کو ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے, زمانے کو ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. زمانہ کہتا ہے یہ عجیب قوم ہے, چلو ان کی بات کی باقی ساری باتیں ہم تسلیم کریں, مانتے بھی جائیں, ان کی مجلس جائز, ذاکر جائز, ذکر جائز, بیٹھنا جائز, اٹھنا جائز, واہ جائز, نعرے جائز, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, ان کے ذاکر, خطیب, عالم, واعظ منبر پہ آئے, علی کے فضائل, علی کے معجزات, علی کے اختیارات, علی کی باتیں, علی کا تذکرہ, علی کے قصیدے پڑھتے جاتے ہیں, اور یہ سامنے سے ہاتھ اٹھا کے واہ 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 واہ, اللہ جانے منہ سے بولے نا, اللہ جانے ہاتھ اٹھانے سے کیا ملتا ہے. میں کہتا ہوں اگر انہیں ہاتھ اٹھانے سے کچھ نہ ملتا تو یہ قوم پاگل نہیں ہے. درجات بلند ہو میرے استاد محترم کے. ناصر عباس شہید فرمایا کرتے تھے, یہ جو مجلسوں میں ہاتھ بلند ہوتے ہیں یہ ذاکر کی داد میں نہیں اٹھتے, غدیر کی شاد میں اٹھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اے دشمن ولایت علی, تجھے مجلس حسین میں, علی کی حمایت میں مومن کا ایک ہاتھ برداشت نہیں, غدیر کے مجمع میں محمد نے دونوں اٹھا. مہربانی مہربانی جی, مہربانی جی. سوا لاکھ کے گواہ کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں, محمد کے گواہ کو. بولو ہم بڑے معیاری لوگ ہیں, ہم بڑے معیاری لوگ ہیں. ہم نے 2 رکعت کی نماز پڑھنی ہے نا, آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھتے, چھان بین کر کے پڑھتے ہیں. سیدو, اکیلو, عالمو, بالغو, مردو, شیعہ آسانہ عشری ہو, 12 اماموں کا ماننے والا, اتنے صاحب کو جاننے کے بعد پھر دیکھتے ہیں حلالی ہو. حلالی ہو. تو جو قوم 2 رکعت کی نماز بغیر معیار کے نہیں پڑھتی, وہ کسی کی چوکھٹ پہ بغیر معیار کے گر جائے گی. ہم بڑے معیاری لوگ ہیں. میں برسر ممبر کھڑا ہوں, شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں, پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میں نے علی کو محمد کا گواہ مرضی سے نہیں کہا, پہلے کہہ چکا ہوں. ہم بڑے معیاری لوگ ہیں, ہمارے مذہب میں مرضی نہیں چلتی, ہمارے مذہب میں رائے نہیں چلتی, ہمارے مذہب میں تفسیر بے رائے حرام ہے, ہمارے مذہب میں قیاس حرام ہے, ہمارے مذہب میں اگر آگے کوئی کہنا جی میری مرضی ہے, ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں, اس کی مرضی پہ بھی لعنت کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں اسی کی مرضی چلتی ہے جو اللہ کی مرضیوں کا مالک ہے. مہربانی سے ہمارے مذہب میں ذاتی رائے کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے علماء, مجتہدین, ہمارے فقہ, جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں یہ نہیں لکھو گے جی میرا خیال ہے, وہاں صرف اتنا لکھے گا کہ ہمارے معصوم امام نے یہ حکم دیا. چونکہ مذہب آل محمد یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ 14 کا فرمان ہے, اس کے علاوہ شیعت میں کچھ نہیں. یہ ہمیں قرآن دکھاؤ, یہ 14 کا فرمان دکھاؤ. اور میں برسر ممبر کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, ہم نے علی کو محمد کا گواہ مرضی سے نہیں کہا, اس نے کہا ہے.
اور کسی چھوٹی موٹی روایت میں نہیں آیا، کسی عجیب و غریب روایت میں نہیں، ہے قرآن کی آیت۔ کیا کریں، لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی دشمن قرآن اٹھاتا ہے، قرآن مانی چھپا لیتا ہے۔ قرآن علی کے دشمن کی سمجھ میں نہیں آتا۔ درجات بلندوں میرے قبلہ کے وہ فرمایا کرتے تھے قرآن دشمن علی کے گلے میں پھنس جاتا ہے۔ پھر اگلی بات بھی ان کی کر دوں ان کے بلندی درجات کے لیے، وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی علی کا دشمن قرآن اٹھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن حلق میں رک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، اور رک کے دل میں دیکھتا ہے اگر علی ہو تو اتر جاتا ہے، نہیں تو لعنت کر کے نکل جاتا ہے۔ مہربانی سے عزت مآب کی آمد پہ مل کے باواز بلند صلوات۔ آئیے برادر محترم علی جعفر صاحب، مولا زندگی دراز کرے، اجازت ہے سائیں؟ ہم نے علی کو محمد کے گواہ مرضی سے نہیں کہا، اس نے ہے قرآن کی آیت سورہ مبارک رعد، آیت پڑھنے لگو، روایت نہیں، اللہ آیت میں کہہ رہے یقول الذین کفروا لست مرسلا۔ حبیب یہ جو کافر تیرے پاس آگے تو اسے سوال کر رہے ہیں نا، یہ کافر آکے تو اسے سوال کر رہے ہیں کہ اے عبداللہ کا بیٹا تیرے باپ نے زندگی ہم میں گزاری، تیرے دادا نے زندگی ہم میں گزاری، جس نے تجھے گود میں پالا اس نے زندگی ہم میں گزاری، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو، جس نے تجھے اپنی آگوش میں پالا اس عمران نے زندگی ہم میں گزاری، نہ تیرے باپ نے دعویٰ کیا، نہ تیرے دادا نے دعویٰ کیا، نہ تجھے پالنے والے ابو طالب نے دعویٰ کیا۔ عبداللہ کا بیٹا تو نے اعلان کر دیا کہ میں سید الانبیاء ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، میں تم پہ رسول بن کے آیا، میں تم پہ نبی بن کے آیا، اگر تو نبی ہے تو پھر گواہ دے، اگر تو نبی ہے تو گواہ دے۔ جان ہتھیلی پہ رکھ کے جملہ کہہ دوں، تھے کافر، انہوں نے الیکشن نہیں مصطفیٰ سے اس کے منتخب شدہ گواہ مانگے، انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اگر تو نبی ہے تو الیکشن کرواتے ہیں، پھر الیکشن میں دیکھیں گے سلیکشن کس کی ہے جی، ان کا نہیں، اگر تو اس کی طرف سے نبی بن کے آ جائے، رسول بن کے آ جائے، گواہ دے۔ بلا تشبیہ مصطفیٰ نے آسمان کی جانب دیکھا، دیکھے گا پالنے والے کون ہے میرا گواہ؟ عجب نہیں کیا آواز توحید آئی ہوگی۔ میرا حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ ان میں اعلان کر جس نے مجھے رسول بنایا اس نے میرے گواہ بنائے ہیں۔ اچھا مالک اللہ کون ہے میرا گواہ؟ فرمایا حبیب ان میں اعلان کر کل کفا باللہ شہیدہ، انہیں کہے میرا پہلا گواہ میرا اللہ۔ آسمان کی جانب میرے مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا پالنے والے قانون تیرا، آئین تیرا، بنانے والا تو، اسلام تیرا، ایمان تیرا، قرآن تیرا، بنایا تو نے، پہنچایا میں نے، اور پہنچایا ان میں، قانون تو نے دیا، گواہ ایک نہیں، گواہ ہونے چاہیے دو۔ یقیناً آواز توحید آئی ہوگی، میرا محمد میں دوسرے گواہ کے دشمنوں سے واقف ہوں، اگر بتایا نام تو یہ کہیں گے جی اس نام کا وہ بھی تھا، اس نام کا وہ بھی تھا، میں نام نہیں، میں اس کی صفت بتا رہا ہوں، اس کی خوبی بتا رہا ہوں، اگر اس خوبی کا کوئی ہو تو پھر میدان میں لے کے آنا، پالنے والے کیا ہے اس کی خوبی؟ فرمایا حبیب ان میں اعلان کر کل کفا باللہ شہیدہ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، حبیب ان میں اعلان کر میرا پہلا گواہ وہ ہے جو پہلا گواہ وہ ہے، اور دوسرا گواہ وہ ہے جو ساری کتاب کا عالم ہے، جو ساری کتاب
کتاب کا عالم ہے، جو ساری کتاب کا عالم ہے، وہ سورہ بقرہ کا حافظ نہیں ہے، وہ سورہ آل عمران کا حافظ نہیں ہے، وہ سورہ احزاب کا حافظ نہیں ہے، بلکہ ساری کتاب کا عالم کون ہے؟ تو تلاش کر وہ ساری کتاب کا عالم کون ہے؟ تو پھر پوری تاریخ اسلام میں اکیلا ابو طالب کا بیٹا علی ہے کہ جس نے 16 رجب بیت اللہ میں رسول اللہ کے ہاتھوں پہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ نبی کی جانب دیکھے گا، یا رسول اللہ اجازت ہے تیرے ہاتھوں پہ قرآن پڑھو۔ مل گئے حیدر پیچھے والے، مہربانی سے علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا۔ اچھا صرف قرآن پڑھا، کتاب کا نام نوٹ کرو، حوالہ لکھو، مشاورے کے انوار الیقین، لکھنے والا عام نہیں، حافظ رجب البرسی۔ رجب برسی کہتا ہے جب 16 رجب نبی کے ہاتھوں پر علی آئے، مدت کا بچھڑا ہوا نور ایک ہوا، اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، مدت کا بچھڑا ہوا نور ایک ہوا۔ مصطفیٰ نے علی کی جانب دیکھا، علی نے نبی کی جانب دیکھا۔ رجب برسی کہتا ہے علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ پہلے آدم کا صحیفہ پڑھا، پھر نوح کا صحیفہ پڑھا۔ علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر 309 صحیفے پڑھے۔ سارے صحیفوں کی تلاوت کرنے کے بعد ابو طالب کے بیٹے نے تورات پڑھی، پھر علی نے زبور پڑھی، پھر علی نے انجیل پڑھی۔ پھر مصطفیٰ کی جانب دیکھے گا، یا رسول اللہ اجازت ہے قرآن پڑھوں۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی نہ قرآن کی کوئی آیت آئی، نہ قرآن کی کوئی زیر آئی، نہ زبر آئی، نہ پیش آئی، نہ شد آئی، نہ مت آئی، نہ منزل آئی، نہ پارہ آیا، نہ سورہ آئی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا۔ اور علی نے مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ 18ویں پارے کی پہلی آیت کو پڑھا، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ نبی نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور آسمان کی جانب دیکھے گا، پالنے والے اگر اجازت ہو تو پھر علی کا قصیدہ میں بھی نہ پڑھ لوں، علی کے لیے میں بھی نہ گلوری پڑھ لوں۔ آواز توحید آئی، میرا حبیب اجازت ہے۔ محمد نے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور نبی نے علی کا قصیدہ پڑھا۔ آواز مصطفیٰ آئی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، عدووں کا عدوی، محبوں کا محبی، یا علی انت من کا وانا منہ، یا علی انت من کا وانا منہ۔ نبی نے علی کو ہاتھوں میں اٹھایا، آواز دے کے کہنے لگے، اے میرا علی، اے میرا علی، اے میرا علی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا بدن میرا بدن، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ آواز توحید ہے، واہ میرا محمد، خرچہ سارا میرا نخرے تیرے، خرچہ سارا میرا قصیدے تیرے۔ اب میری طرف سے وما ینطق کی زبان سے قصیدہ پڑھ، مالک کیا کہنا ہے؟ فرمایا علی اٹھا کے میری جانب سے قصیدہ پڑھ کے کہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے کان حسن اللہ، علی کا دوست نصی اللہ، علی کا دشمن لعنت اللہ۔ مہربانی سے مہربانی جی، علی کعبے میں بچہ بن کے نہیں، محمد کا گواہ بن کے آیا۔ ساری دشمنی امت کو گواہ کے تھی، علی محمد کا گواہ بن کے آیا۔ تبھی مسلمانوں نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ مہربانی صحیح، طویل سفر کیا، طویل سفر کرنا ہے، راضی رہیے گا۔ تبرکن علی محمد کا گواہ ہے، اسی گواہی کی دشمنی میں امت نے اتنا علی کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا ہے۔
خدا ہمارا گریہ و ماتم قبول کرے. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. ہائے آئے اجدار اندے رو کے پہ یادن قصور کیڑا جو علی دیاں دیاں. تسی بھائی جان میں نے ویکھنا میں ایک روایت پڑھتا درجات بلندوں میں علامہ وزیر حیدر نجفی عالم مقام ہوتے علامہ صاحب دا جملہ ہے اور فرمیندے نے بازار شام وچ کہ حسین دی دھی تو پوچھیا معصومہ تیرے کان کیوں زخمی ہے. معصومہ تیرے کان کیوں زخمی ہیں. حسین دی دھی رو گیا دی دادے علی دی ولایت دی خاطر. ہر موڑ تے مرندے آئیں تے آدھے ہیں بدلے لو اے علی دیاں دھی آئیں. میں منت کر کے جا رہی ہوں بدے ہاتھ ہیں. ترائے چیزاں تے سمجھوتا نہ کر رہے ہیں. جان قربان کر رہے ہیں, مال قربان کر رہے ہیں, اولاد قربان کر رہے ہیں. ترائے چیزاں تے سمجھوتا نہ کر رہے ہیں. ایک علی دی ولایت سب کچھ قربان کریں. ولایت علی تے کوئی سمجھوتا نہ کر رہے. دوجہ حسین دی عزاداری غریب دی عزاداری تے کوئی سمجھوتا نہ کر رہے. تریجہ سادات عزت تے سمجھوتا نہ کر رہے. علی جعفر بھرائیں دے من ویک بڑے پیو دے پتریں دے میں ایک جملہ آدھا علی دی ولایت حسین دی عزاداری تے عزت سادات تے سمجھوتا نہ کر رہے. ایک غازی دے علم تے میرا ہاتھ ہے. علی دی ولایت دی خاطر سیدان دیاں استاں بازاریں جو پتھر چلے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کوئی تھوڑا مارے آئی علی دیاں دیاں نو, کوئی تھوڑا مارے آئی تو لے یا قرآن میں سر تے رکھ دے ماں. کوئی اتنا مارے آئے کوئی اتنا مارے آئے. امام سجاد فرمیندن جدہ بازار شام میں جو پتھران دی بارش رکی ہے. سجاد فرمیندن اتنا غریب ہو گیا میں پہچان نہیں سکیا انہیں جو اصغر دی ماں کہڑی ہے, انہیں جو اکبر دی ماں کہڑی ہے, انہیں جو میری بھوپی آلیہ مرحبا مرحبا مرحبا. جنہیں سورت ماتم پہ کر دے اللہ توڑا ماتم قبول کرے. جی کر رہا ہوں اے علم تے ہاتھ محتاب میں ذات سیدہ موت آنی میں روایت نہ پڑھتا رکھ علماء دے سیر تے قرآن. کیا بازار شام خالی پتھران دی بارش آئی. ان شام دی بغیرت عورتاں خالی پتھر نہیں مارے, پرانے کپڑے نو آگ لالا کے علی دیاں دھیاں دے سٹیا. ابلدو یا پانی علی دیاں دھیاں دے سٹیا. میں ایک روایت پڑھتا جڑا ہلکے دا ماتمی ہے توڑا ماتم بلند ہو جاسی, جڑا ہلکے دا ماتمی ہاتھ سر تے رکھسی. بازار شام میں ایک وقت ایسا ہے مکان دی چھت ایک عورت دے ہاتھ وزنی پتھر ہے نہ کافی دیر چاہ کے کھلوتی رہی ہے. نالا دی عورت دیئے مارنا پتھر اس سے لے مرے سے جدہ کافلہ گزر ویسی. اے بے حیاء عورت دیئے میں پتھر انہا پڑیاں بی بیاں نو نہیں مارنا, میں پتھر اونو مارنا ہے جہندے کان زخمی ہے. آدھیے پتھر اونو مارنا ہے جہندے رخسارات نیلے نشان. علمان 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 چھتے ہاتھ مارے جنہا ہلکے دماتمی ہے. اے بے حیاء عورت دیئے میں پتھروں نو مارنا ہے جہندے رخسار زخمی ہیں. میں پتھروں نو مارنا ہے جہندے کنے جو خون جاری ہے. اس اشارہ حسین دے سینے دے تعویز کو کیتا جنہیں معصومہ دو اشارہ ہو جائے نا کربلا تو شام تائیں جڑا سار نیجے دیا حسین دا سار تڑپیا. آواز آئیے عالیہ میری سکینہ بچا. او عالیہ جڑی ٹور نہیں سکتی او دوڑ کے معصومت این جھکی جنہیں نمازی رکوع چاندہ ہے. اس عورت نے پتھر ماریا, ایک پاسے عالیہ زمین دے آئے, دوجہ پاسے معصومہ جھڑن. عباس تا سر تڑ پیا. آواز اجازت دے میں آ او بھین بدماشا ہے جا اجازت دے میں آ. علمان 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 جی کر رہا جی کر رہا جی کر رہا ہاتھ نہ جوڑو.
میں ایک روایت پڑھتا ہوں، ایک روایت پڑھتا ہوں، کوئی اتنا مارے ہے جدہ سادات دے قافلہ ہو، میں ماتا معرفت لفظ علی جعفر، جدہ سادات دے قافلہ ہو شام آزاد کر کے ٹریا، کدان آنکھیں جو عالیہ قید آئی، قید نہیں بھیراؤ دے قاتل اس قید کیتن، جدہ شام میں جو ٹری ہے نا 6 مہینے دے بعد یمن دے ایک تاجر بازار چ گزرے آئے، یمن دے تاجر جدہ گزرے نا ایک دکاندار دے کول آ جائے، سامنے آن گیا دا یو شامی ہو، کیا توڑے رواج بدل گئے، توڑے انداز بدل گئے، دکاندار ادھے کی ہو جائے، جلہ ہلکے دماتمی حد سر دیا سی، ادھے کیا قربانی دے جانور تو سب چھتاں تے ذبح کر دے ہو، جو توڑے بازار دی دیوارہ تے اتنا خون ہے، دکاندار منہ دے ہاتھ رکھیا دا یہ شام ہے، سوچ کے گل کر رہے دیوارہ تے جانورہ دا خون نہیں، 6 مہینے پہلے کربلا دے غریب دی بھیڑا ہتھیں جو رسیاں پا کے بغیر چادر دے اس بازار چو گزریا، کوئی اتنا ماریا کہ دیوار تے اکبر دی ماں دا خون ہے، کہ دیوار تے اصغر دی ماں دا